اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین. سلسلہ دروس سے رسالہ حقوق امام زین العابدین علیہ السلام میں آج 19 نمبر درس ہے، جس میں شریک حیات کا حق انسان کی گردن پر کیا ہے اس کو بیان کرتے ہوئے امام زین العابدین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نکاح کے ذریعے جو حق تمہارے اوپر مسلم ہو گیا ہے وہ یہ ہے کہ تم یہ جان لو کہ اسے اللہ نے تمہارے لیے باعث سکون و آرام اور مونس و انیس و نگہبان قرار دیا ہے. اسی لیے تم دونوں پر یہ فرض ہے کہ اپنے شریک حیات کے وجود پر اللہ کا شکر ادا کرو اور یہ جان لو کہ یہ اللہ کی نعمت ہے جو اس نے تمہیں عطا کی ہے. اس لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی اس نعمت پر انسان قدر کرے اور اس کے ساتھ نرمی سے پیش آئے. اگر تمہاری شریک حیات پر تمہارا حق زیادہ سخت ہے اور جو تم پسند کرتے یا پسند نہیں کرتے اس میں اس پر تمہاری اطاعت زیادہ لازم ہے، بس اس میں گناہ نہ ہو، لیکن اس کا بھی تم پر یہ حق ہے کہ تم اس کے ساتھ نرمی و محبت سے پیش آؤ، اور وہ بھی اس لذت اندوزی کے لیے تمہارے لیے مرکز سکون ہے کہ جس سے فرار نہیں ہے، اور یہ بجائے خود بہت بڑا حق ہے، اور اللہ کے سوا کسی کی کوئی قوت و طاقت نہیں ہے. اس کلام کے ذیل میں عرض یہ ہے کہ خود امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے اس فرمان میں جو پہلی خصوصیت بیان فرمائی ہے وہ آرام و سکون ہے، جسے قرآن نے سورہ روم میں اس طرح ذکر کیا. سورہ روم کی آیت نمبر 21 میں کہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہاری ہی جنس سے تمہارے لیے جوڑے بنائے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت و رحمت قرار دی. بے شک ان چیزوں میں فکر کرنے والی قوم کے لیے نشانیاں ہیں. لہذا جن میاں بیوی کی زندگی سکون و آرام سے سرشار، مودت و محبت سے ہمکنار ہوتی ہے، اس کی مثال غیر متزلزل عمارت کی سی ہے، اور اس کے برخلاف زندگی کمزور اور ویران عمارت کی سی ہے. شادی اجتماعی زندگی کی پہلی کلاس اور حقوق کا سبق پڑھنے کا مدرسہ ہے، کیونکہ اسلام میں جو حقوق زن و شوہر مقرر کیے گئے ہیں وہ دو قسم کے ہیں. نمبر 1 قانونی حقوق اور نمبر 2 اخلاقی حقوق. قانونی حقوق کے لحاظ سے عورت کا نفقہ یعنی غذا، رہائش، لباس شوہر کے ذمہ ہے. اس کے عوض عورت کو شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرنا ہوگی. ان حقوق کی مثال ان مصالح کی سی ہے جو عمارت کو مضبوط بناتے ہیں. دوسرے اخلاقی حقوق ہیں. یہ بھی وہ حقوق ہیں جنہیں زن و شوہر دونوں کو رعایت کرنا چاہیے. مثلا آپس میں محبت، خلوص، اخلاق و ایثار ہے، کیونکہ مرد و عورت کو ایک دوسرے کا نیازمند خلق کیا گیا ہے. اگر مالی لحاظ سے مرد کو عورت کا سہارا قرار دیا گیا ہے تو عورت کو مرد کے روحی سکون و آرام کا سہارا قرار دیا گیا ہے. یہی ضرورتیں انہیں ایک دوسرے سے نزدیک کرتی ہیں، جیسا کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 34 میں ارشاد ہوا، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. مرد حاکم ہیں عورتوں پر ان فضیلتوں کی بنا پر جو اللہ نے بعض کو بعض پر دی ہیں،
اور اس بنا پر کہ انہوں نے اپنے مال کو خرچ کیا ہے، لہذا نیک عورتیں وہی ہیں جو شوہروں کی اطاعت اور ان کی عدم موجودگی میں اس چیز کی حفاظت کرنے والی ہیں جس کی اللہ نے حفاظت کی ہے، اور جن عورتوں سے نافرمانی کا خطرہ ہو تو پہلے انہیں نصیحت کرو، پھر ان کے ساتھ بستر میں سونا چھوڑ دو، پھر ان کو تنبیہ کرو، اور پھر اگر اطاعت کرنے لگیں تو ان پر کوئی زیادتی کی راہ تلاش نہ کرنا، بے شک اللہ بلند و برتر ہے۔ کیونکہ ایک خانوادہ بھی ایک چھوٹا معاشرہ ہوتا ہے، لہذا اس کو بھی رہنما و سرپرست کی ضرورت ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مرد کو خانوادے کا حاکم و سرپرست بنایا، اور عورت اس کی مددگار ہے اور اس کے ماتحت ہے، اور مرد کو یہ درجہ ان خصوصیات کی بنا پر دیا گیا ہے جو اس کے اندر موجود ہیں، کیونکہ اس کی فکری صلاحیت اس کے احساسات و محبت پر بھاری ہوتی ہے، جبکہ عورتوں میں ایسا نہیں ہے، اور مرد میں جسمانی طاقت بھی زیادہ ہوتی ہے جس کی بنا پر وہ خانوادے کا دفاع کر سکتا ہے۔ مذکورہ آیت کی روح سے عورتوں کو دو دستوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر 1، نیک و شریف عورتیں۔ یہ وہ عورتیں ہیں جو گھریلو نظام کی پابند ہوتی ہیں، جو کہ صرف شوہر کی موجودگی ہی میں اس کے مال و ناموس اور اس کی شخصیت کی حفاظت نہیں کرتی ہیں، بلکہ اس کی عدم موجودگی میں بھی حفاظت کرتی ہیں اور اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی انجام دیتی ہیں۔ نمبر 2، وہ عورتیں جو اپنے فرائض کو پورا نہیں کرتی ہیں، اسی لیے قرآن و اسلام نے پہلے دستے والی خواتین کا احترام و اکرام کرنے کو کہا، اور دوسرے دستے کی خواتین کو پہلے نصیحت کرنے، پھر ان سے علیحدگی اختیار کرنے، پھر یہ دونوں طریقے کار آمد نہ ہو تو جتنی شریعت اسلامی نے تنبیہ کرنے کی اجازت دی ہے انہیں تنبیہ کی جا سکتی ہے۔ روایت اور یہ مطالب تفسیر نمونہ کی جلد نمبر 3 کے صفحہ نمبر 372 پر ہے۔ ایک روایت ہے کہ ایک دفعہ جب کسی عورت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر شوہر کے زوجہ پر حقوق کے بارے میں سوال کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت پر مرد کے حقوق یہ ہیں کہ وہ شوہر کی اطاعت کرے، اس کی بات کی مخالفت نہ کرے، اور شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ جائے، اس کی اجازت کے بغیر اس کے مال سے صدقہ بھی نہ دے، اور اس کی اجازت کے بغیر مستحب روزہ بھی نہ رکھے، اپنے آپ کو شوہر کے سکون و آرام کے لیے آمادہ رکھے، چاہے سواری پر ہی کیوں نہ ہو۔ ایک اور مقام پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت پر مرد کا حق یہ ہے کہ وہ اس کے لیے چراغ جلائے، کھانا پکائے، جب شوہر کام سے واپس آئے تو دروازے پر جا کر اس کا استقبال کرے، اسے خوش آمدید کہے اور اس کے لیے دشت و تولیہ پیش کرے، اس کے ہاتھ دھلوائے اور اس کی خواہش پورا کرنے میں کوتاہی نہ کرے مگر یہ کہ کوئی عذر شرعی ہو۔ آئینہ حقوق صفحہ نمبر 318 میں یہ روایات موجود ہیں۔ ایک اور روایت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جس میں مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے ابو الحسن، جو مرد بھی گھر میں زوجہ کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اس کے جسم کے ایک بال کے برابر ایک سال کی نماز و روزے کا ثواب دیتا ہے، اور اسے صابرین کا ثواب دیتا ہے۔ اور اے علی، شریک حیات کی مدد کرنا بڑے گناہوں کا کفارہ ہے اور غضب الہی کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بہشتی حوروں کا مہر قرار پاتا ہے، اور اس کے حسنات و درجات میں اضافے کا سبب ہوتا ہے۔ اور جو شخص بلا خطا اپنی زوجہ کو مارتا ہے اس کا اللہ اور مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس روایت کا حوالہ کتاب آئینہ حقوق صفحہ نمبر 316۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔